کچھ تو ہے جو پانی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس طرح کے کلوز کالز ویل کے ساتھ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بار ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ لوگ بالکل بچ گئے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ ویل کا کھانا بننے سے صرف کچھ ہی فٹ دور تھے۔ لیکن یہ لوگ اتنے خوش قسمت نہ ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی انسان کسی ویل کے نگلنے کے بعد بھی سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ اگر آپ نے کبھی ویل کو قریب سے نہیں دیکھا تو آپ کے لیے امیجن کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ کتنی بڑی ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ویل بلو ویل ہوتی ہے، اور صرف اس کی زبان ہی کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں تقریباً 400 سے 500 لوگ اس کے منہ میں سما سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمیں نگل جائیں گی، کیونکہ ان کی اناٹومی اس طرح کی ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ہمیں جس سے پریشان ہونا چاہیے وہ ہے اس کی چھوٹی کزن سپرم ویل۔ 1891 میں خبریں پھیلی کہ ایک آدمی کو سپرم ویل نے ثابت نگل لیا ہے۔ اگرچہ وہ زندہ تو بچ گیا، لیکن اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو گئی تھی۔ کہانی کے مطابق جیمز برڈے کی کشتی پر ویل نے حملہ کر کے اس کو نگل لیا، اور اگلے دن تک اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب کریو ممبرز نے ویل کو ڈھونڈ کر مارا تو وہ فوراً ہی اسے شپ پر لے آئے اور اس کو چیر دیا۔ اندر ان کو جیمز بارکلے ملا جو کہ بے ہوش تھا لیکن زندہ تھا۔ اس کی ٹانگیں اور بازو بلیچ ہو چکے تھے، یعنی کہ دھل چکے تھے، اور وہ اندھا ہو چکا تھا، اور یہ سب کچھ ویل کے معدے کے ایسڈز کا کمال تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا، لوگوں کو اس کہانی میں نقائص نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی جیمز کو ویل نے ثابت نکلا تھا، کیونکہ ان کے مطابق ویل کے معدے کا ایسڈ صرف بلیچنگ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن سائنس کے جادو کی وجہ سے ہمیں ریسرچ کرنے کا موقع ملا، اور ہم نے فوراً ہی معلوم کر لیا کہ اگر آپ کو ویل نگل لے تو صرف دھلی ہوئی سکین کے ساتھ واپس آنا تو سب سے چھوٹی پریشانی ہوگی، کیونکہ ویل جیسے ہی آپ کو نگلے گی، سب سے پہلی چیز اس کے انارمس دانت ہیں جو کہ آپ کو ٹکڑوں میں کاٹ سکتے ہیں، جن کی لمبائی 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، جو کہ ایک چھری جتنی لمبائی ہے، اور ان کی تعداد 40 سے لے کر 50 تک ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں اور آپ ان سے بچ نکلتے ہیں تو اگلی پریشانی یہ ہوگی کہ آپ بہت بہت لمبے گریں گے، اور یہاں اندھیرے اور چپچپاہٹ کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں بہت دشواری ہوگی، کیونکہ یہاں آکسیجن کی کمی ہوگی اور میتھین کی زیادتی، اور جیسے جیسے ویل آپ کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسٹریچ اور کنٹریکٹ کرے گی، ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ کی جلد کو جلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم اندر پہنچے اور یہ حال ہے، تو جیمز کی سٹوری تو ابھی سے میڈ اپ معلوم ہو رہی ہے۔ خیر، آگے یہ ہوگا کہ آپ اس کے بہت بڑے میدے میں گر جائیں گے، جو کہ 4 میں سے پہلا ہے، کیونکہ اس کے 4 میدے ہوتے ہیں۔ خیر، یہاں آپ کو کچھ سکون اس طرح ملے گا کہ وہاں پائے اور لومینس جانداروں کی بہتات ہوگی، کیونکہ یہ ویل کے پسندیدہ خوراک ہیں۔ خیر، سکون کا مرحلہ یہیں ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ ایک سے دوسرے میدے میں گرتے چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ کا جسم صرف ایک ڈھانچہ رہ جائے گا، جس کو بغیر کسی تقریب کے سمندر کے اندر ہی دفنا دیا جائے گا۔ تو سیدھا سا جواب ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ویل ثابت نگل لے اور آپ زندہ بچ جائیں۔ سوری جیمز، 1890 کی دہائی میں تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے، لیکن اب نہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت بڑی اور تیز ہوتی ہے اور ان کا انسانوں کو کھانے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں، اور اگر وہ بات کر سکتی تو اس کا جواب خود ہی دے دیتی، لیکن کیسے؟ اس کے جواب کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.